لائل پور یعنی آج کا فیصل آباد آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا تیسرا جبکہ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ کا موازنہ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں سے کریں تو یہ دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جہاں لاہور اور کراچی کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، وہیں 1880 کی دہائی تک لائل پور یا فیصل آباد کا کوئی وجود تک نہ تھا۔ وہ علاقہ جہاں آج یہ شہر آباد ہے دور دور تک غیر آباد تھا اور جھاڑیاں نما جنگل لگتا تھا۔ اس خطے کو سندل بار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1885 میں گورنر پنجاب چارلس ایچیسن کی نگرانی میں پنجاب کینال کالونیز پروجیکٹ شروع ہوا، جس کا مقصد آبپاشی کے مؤثر نظام کے ذریعے پنجاب کے وسیع علاقوں کو سیراب کر کے زرعی پیداوار کو بڑھانا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے باری دواب میں ضلع ملتان کی سدنائی کالونی اور ضلع منٹگمری کی سہاگ پارہ کالونیز پر کام کا آغاز ہوا۔ 1887 میں برطانیہ نے جیمز براڈ ووڈ لائل کو نیا گورنر پنجاب مقرر کیا تو انہوں نے کینال کالونیز منصوبے کو آگے بڑھایا اور رچنا دواب کے اس سندل بار ریجن میں پنجاب کی سب سے بڑی کینال کالونی یعنی چناب کالونی پر کام کا آغاز کروایا۔ کینال کالونیز کے منصوبے کے چیف آفیسر کیپٹن پام یونگ نے جیمز براڈ ووڈ لائل کے ساتھ مل کر موجودہ فیصل آباد کے مقام کی نشاندہی کی تاکہ یہاں اس نئی کالونی کے لیے ہیڈ کوارٹر شہر تعمیر کیا جا سکے اور ایک نئی بستی یا ضلع بسایا جا سکے۔ پام ینگ نے شہر اور اس کے مرکزی مقام کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ اس میں برطانیہ کے جھنڈے یونین جیک کی جھلک نمایاں تھی۔ شہر کے مرکزی مقام سے 8 سڑکیں نکلتی تھیں جو 8 الگ الگ بازاروں میں تبدیل ہو گئیں، جبکہ ان تمام 8 بازاروں کا سنگم ایک گول چوک تھا، یعنی یہ گول چوک ہی شہر کا مرکز تھا جس میں کلاک ٹاور، جسے عرف عام میں گھنٹہ گھر کہا جاتا ہے، تعمیر کیا گیا۔ 1905 میں مکمل ہونے والے اس کلاک ٹاور کی تجویز بھی جیمز لائل ہی کی تھی اور اس کا ڈیزائن سر گنگا رام نے تیار کیا تھا۔ 1896 میں اس نئی آباد ہونے والی بستی یا چھوٹے سے ٹاؤن کو ضلع جھنگ کی ایک تحصیل کا درجہ دے دیا گیا اور اس کا نام جیمز لائل کی نسبت سے لائل پور رکھ دیا گیا۔ 1904 میں لائل پور کو ضلع جھنگ سے الگ کر اس ضلع میں ضلع جھنگ، ضلع منٹگمری اور ضلع ملتان کے کچھ علاقوں کو شامل کر کے ایک نیا ضلع بنا دیا گیا۔ چناب کالونی پنجاب کینال کالونیز کے تحت بننے والی 9 کالونیز میں سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جو رچنا دواب میں واقع ہے۔ اس کالونی میں کھودی جانے والی نہروں کے ذریعے 20 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی قابل کاشت بنائی گئی۔ اس کالونی میں اس دور کے ضلع لاہور، گوجرانوالا، جھنگ کے کچھ علاقے اور نیا بننے والا ضلع لائل پور مکمل طور پر شامل تھا۔ 1892 میں شروع ہونے والی چناب کالونی کا بڑا حصہ 1905 تک مکمل ہوا، لیکن 1926 سے 1930 کے درمیان قلیاں والا، کمالیہ، مامو کانجن اور پیر محل کے کچھ نواحی علاقوں کو بھی اس کالونی کی نہروں سے سیراب کر کے قابل کاشت رقبے میں تھوڑا سا مزید اضافہ بھی کیا گیا۔ سندل بار کے اس خطے کو سیراب کرنے کے لیے 1867 میں بھی ایک نہر نکالی گئی تھی، لیکن یہ نہر سلٹ یعنی گارا اور ریت وغیرہ جمع ہو جانے کے مسئلے کی وجہ سے مطلوبہ مقدار میں پانی مہیا نہیں کر پا رہی تھی۔ چونکہ یہ سارا علاقہ ایک تقریباً ہموار دریائی میدان تھا اور دریائے چناب پر کسی مناسب اونچے مقام پر ایک بند بنا کر ان وسیع علاقوں کو نہری آبپاشی کے قابل بنایا جا سکتا تھا، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک پیرینیل کینال تعمیر کی جائے جو سال بھر پانی مہیا کرتی رہے۔ بالآخر 1892 میں وزیر آباد کے قریب خان کی ہیڈ ورکس کی تعمیر اور اس مقام سے لوور چناب کینال نکال کر اس مقصد کو پورا کیا گیا۔ منصوبے کے مطابق دریائے چناب پر ہیڈ خانکی سے نکالی جانے والی لوور چناب کینال کے پانی کو 3 بڑی برانچز یعنی گوگیرا برانچ، رکھ برانچ اور جھنگ برانچ میں تقسیم کیا گیا۔
مین برانچز کی کل لمبائی 464 میل، جبکہ ان سے نکالی جانے والی 59 ڈسٹریبیوٹریز یا چھوٹی نہروں کی کل لمبائی 2440 میل تھی۔ اس منصوبے پر اس دور میں 5,30,72,000 روپے لاگت آئی تھی۔ پہلی مین برانچ یعنی گوگویرا برانچ اور اس کی ڈسٹریبیوٹریز کے ذریعے فیصل آباد کے نواحی علاقوں جڑاوالا، تادلے والا، ستیانہ، سمندری اور ٹوبا ٹیکسنگ کے سینکڑوں دیہات کو سیراب کر کے قابل کاشت بنایا گیا۔ ان سب دیہات کے نام کے ساتھ جی بی یا گاف بے لکھا جاتا ہے، جو انہیں سیراب کرنے والی گوگیرا برانچ کے نام سے ماخوذ ہیں۔ سکھیکی کے قریب لور چیناب کینال سے نکالی جانے والی دوسری بڑی شاخ یعنی رکھ برانچ اور اس کی ڈسٹریبیوٹریز کے ذریعے صفدر آباد، سانگلا ہل، چک جھمرا، کھڑیاں والا، فیصل آباد اور ڈجکوٹ کے لگ بھگ 300 دیہات کو زرخیز اور آباد کیا گیا۔ ان دیہات کے نام کے ساتھ آر بی یا رے بے کے الفاظ اسی رکھ برانچ کی مناسبت سے لکھے جاتے ہیں۔ تیسری بڑی شاخ یعنی جھنگ برانچ کی مین کینال اور ڈسٹریبیوٹریز کے ذریعے چنیوٹ، بھوانا، جھنگ، گوجرا اور ٹوبا ٹیکسنگ کے کچھ قصبوں اور دیہاتوں کو سیراب کیا گیا۔ یہاں دیہات کے ناموں کے ساتھ جے بی یا جیم بے کے الفاظ جھنگ برانچ سے منسوب ہیں۔ ان سب کھودی جانے والی نہروں اور ان کی ڈسٹریبیوٹریز کے ذریعے 20 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے کو قابل کاشت بنایا گیا تھا۔ چناب کالونی میں زمینوں کی الاٹمنٹ میں 3 طرح کی گرانٹس شامل تھیں۔ پہلی قسم کی گرانٹس کو کسان گرانٹس یا آباد کار گرانٹس کہا جاتا ہے، جس کی الاٹمنٹ کا سائز آدھا مربع سے لے کر 2 مربع یا دوسرے الفاظ میں لگ بھگ 13 ایکڑ سے لے کر 55 ایکڑ پر مشتمل تھیں۔ یہ گرانٹس دوسرے اضلاع سے آنے والے آباد کار چھوٹے کسان مہاجرین کو دی گئیں، لیکن انہیں ان زمینوں پر کسی قسم کے مالکانہ حقوق فوری طور پر نہیں دیے گئے تھے اور اس کی ملکیت سرکار کے پاس ہی رہی تھی۔ یہ پالیسی اس لیے اختیار کی گئی تھی تاکہ ان چھوٹے کسانوں سے زمینیں ساہوکار اور سود کا کاروبار کرنے والے بنیے وغیرہ ہتھیار نہ لیں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب ان چھوٹے کسانوں نے مالکانہ حقوق نہ ہونے کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کیا تو انگریز سرکار نے ان کو زمینوں کے مالکانہ حقوق دے بھی دیے تھے۔ دوسری قسم کی گرانٹس کو یومین یا سفید پوش گرانٹس کہا جاتا ہے۔ یہ گرانٹس نسبتاً درمیانے درجے کے ذمہ داروں یا کاشتکاروں کے لیے تھیں، جو مالی اعتبار سے قدرے مستحکم لیکن قابل اور تجربہ کار ذمہ دار کلاس تھی۔ ان سفید پوش گرانٹس کا سائز 2 سے لے کر 5 مربعوں یا 55 ایکڑ سے 130 ایکڑز پر مشتمل تھا۔ تیسری قسم الاٹیز کی سرمایہ دارانہ یا رئیس گرانٹس پر مشتمل تھی، جنہیں 6 مربعوں سے لے کر 20 مربعوں تک یعنی بڑے سائز کی زمینیں الاٹ ہوئیں۔ ان رئیس گرانٹس میں وہ با اثر ذمہ دار اور خاندان جو انگریز کے وفادار اور ساتھی تھے ان کو بھی زمینیں الاٹ کی گئیں۔ زمینیں حاصل کرنے والے سفید پوش الاٹیز کو فی ایکڑ 6 روپے، جبکہ سرمایہ دارانہ یا رئیس گرانٹیز کو فی ایکڑ 10 سے 20 روپے تک نذرانہ ادا کرنا ہوتا تھا۔ برٹش انڈین گورنمنٹ کی طرف سے سفید پوش اور رئیس گرانٹس حاصل کرنے والے یہ افراد الاٹمنٹس کے 5 سال بعد مالکانہ حقوق حاصل کرنے کے اہل تھے، جبکہ آکشنز یعنی نیلامی کے تحت جانے والی زمینوں کے خریدار فوری طور پر زمین کے مالکانہ حقوق لے سکتے تھے۔ الاٹمنٹس پالیسی کے تحت برٹش حکومت نے ایک اور اصول بھی وضع کیا کہ کسان آبادکار اور سفید پوش آبادکار اپنی زمینوں پر رہائش رکھنے کے پابند تھے، جبکہ رئیس گرانٹس اور نیلامی کے ذریعے لینے والے مالکان پر یہ رہائشی پابندی نہیں تھی، یعنی وہ اپنی زمین سے دور رہ کر مزاروں اور کاشتکاروں وغیرہ کے ذریعے بھی کاشت کروا سکتے تھے۔ الاٹمنٹس کے حوالے سے برٹش حکومت کی ایک اور پالیسی بھی تھی، جس کے تحت ایگریکلچر اور نان ایگریکلچر کاسٹس کی بنیاد پر زمینوں کی الاٹمنٹس کو یقینی بنایا گیا۔ اس پالیسی کے مطابق ایسی برادریاں جو پیشہ ورانہ طور پر کاروبار یا تجارت کیا کرتی تھیں، یعنی زراعت کے پیشے سے منسلک نہیں تھیں، جیسا کہ شیخ، راجپوت، مرزا اور کشمیری بٹ وغیرہ، ان کو آبادکار یا سفید پوش گرانٹس کے تحت کسی قسم کی الاٹمنٹس نہیں
کی گئیں۔ البتہ یہ برادریاں سرمایہ دارانہ گرانٹس یا رئیس گرانٹس کی کیٹیگری میں نیلامی کے تحت زمینیں لینے کے لیے ضرور اہل تھیں۔ اس پالیسی کا مقصد زمینوں کی آباد کاری اور ان پر کاشتکاری کو یقینی بنانا تھا تاکہ الاٹمنٹس کے بعد بھی یہ زمینیں بے آباد یا ویران نہ پڑی رہیں، یعنی وہی لوگ ان کو حاصل کریں جن کو کاشتکاری کا تجربہ تھا اور وہ اس زمین سے فصل حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ نہروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کالونی کی زمینوں پر آباد کاری کرتے ہوئے بے شمار مسائل اور چیلنجز کو ایڈریس کر کے ان کو سیٹل کیا گیا۔ کالونی کا بہت بڑا حصہ کراؤن ویسٹ لینڈ یعنی غیر آباد سرکاری زمین پر مشتمل تھا۔ روایت کے مطابق دریا کے کنارے یا پانی کے ذخائر کے نزدیک آباد زمینوں پر جہاں پہلے سے تھوڑی بہت کاشتکاری ہو رہی تھی، اس پر پرائیویٹ ملکیت تسلیم کی جاتی تھی، جبکہ بقیہ تمام غیر آباد زمینوں کو کراؤن لینڈ کے تحت سرکار کی ملکیت زمین سمجھا گیا تھا۔ سندل بار کے اس علاقے میں جگہ جگہ نیم خانہ بدوش چرواہے وغیرہ بھی آباد تھے جو کہ بھیڑ بکریاں اور مویشی وغیرہ پالتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں آباد متعدد مقامی کمیونٹیز کی روزمرہ زندگی کا انحصار بھی مویشی پالنے پر ہوا کرتا تھا۔ کچھ مقامی بلوچ کمیونٹیز بھی یہاں آباد تھیں جو اونٹ پال کر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان سب مقامی کمیونٹیز میں وٹو، کھرل، چدڑ، بھٹی، کھچی، جتوئی، رند اور لاشاری برادریاں شامل تھیں۔ ان لوگوں کو عرف عام میں جانگلی کہا جاتا تھا۔ چونکہ یہ لوگ کاشتکاری نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا برٹش حکومت نے ان زمینوں پر ان کمیونٹیز کے دعووں کے مالکانہ حقوق تسلیم نہیں کیے۔ ابتدائی اسکیم میں ان قدیم مقامی لوگوں کے لیے کوئی واضح روڈ میپ نہ ہونے کے باعث حکومت نے انہیں نظر انداز کیا اور یہاں کالونی کی تعمیر اور مشرقی اضلاع سے آنے والے مہاجرین کی آباد کاری شروع کر دی۔ حکومتی پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ مقامی نیم خانہ بدوش نہ تو گنجان آباد اضلاع سے آنے والے مہاجر تھے اور نہ ہی یہ کسان یا کاشتکار تھے، لہٰذا انہیں اس کالونی میں زمینیں الاٹ نہیں ہو سکتی تھیں۔ اپنی زمینوں سے بے دخل ہونے اور یہاں اجنبی مہاجرین کے آباد ہونے پر کچھ ہی عرصہ بعد ان علاقوں میں مقامی لوگوں کی طرف سے متعدد سیاسی اور معاشرتی مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ حکومت اور مہاجرین کے خلاف یہ مقامی لوگ احتجاج کرنے لگے۔ مویشی چوری سمیت دیگر جرائم میں بھی اضافہ ہونے لگا، تو حکومت کو معاشرتی توازن برقرار رکھنے کے لیے ان مقامی لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑا۔ دوسری طرف دریا کے کنارے آباد سینکڑوں مقامی خاندان عرصہ دراز سے کاشتکاری کے ذریعے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان کو عرف عام میں ہتھیاری کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مشرقی اضلاع سے آنے والے مہاجروں کی طرح ماہر کسان تو نہیں تھے، البتہ زراعت کے پیشے سے منسلک ضرور تھے، اس لیے انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخرکار برٹش حکومت کی طرف سے ان تمام لوگوں کو کالونی کی زمینوں میں سیٹل کر دیا گیا۔ مہاجر گرانٹیز جو اس خطے میں آ کر آباد ہوئے یا جن کو زمینیں الاٹ ہوئیں، ان کا انتخاب مشرقی اور وسطی پنجاب کے اضلاع امبالہ، لدھیانہ، جلندر، ہوشیارپور، امرتسر، سیالکوٹ اور گرداسپور سے کیا گیا۔ مسلم میجورٹی والے اس خطے کی کالونی کے ان علاقوں میں جب بڑی تعداد میں غیر مسلم یعنی سکھ اور ہندو کمیونٹی آ کر آباد ہونے لگی تو انگریز حکومت کی اس پالیسی کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ برٹش حکومت نے واضح کیا کہ مسلم میجورٹی والے اضلاع کے لوگوں کو بھی اگلی کینال کالونی یعنی جہلم کالونی میں الاٹمنٹس کی جائیں گی۔ فی الحال ہندوؤں اور سکھوں کو یہاں اس خطے میں زمینیں زیادہ الاٹ کرنے کا مقصد فوری طور پر ان مشرقی اضلاع سے آبادی کا دباؤ کم کرنا ہے جہاں سے ان کو یہاں پر لا کر آباد کیا جا رہا ہے۔ بعد میں برٹش حکومت نے اس کالونی میں بھی شمال مغربی مسلم میجورٹی والے اضلاع جیسا کہ لاہور، سیالکوٹ، گجرات، جہلم، راولپنڈی اور میاں والی کے لوگوں کو الاٹمنٹس کرنا شروع کر دیں اور یوں کالونی میں ان تمام مہاجرین کی گرانٹس کل زمین کا 65% ہو گئیں، جس میں تقریباً 32% رقبہ غیر مسلم سکھوں اور ہندوؤں وغیرہ کو جبکہ 32% ہی مسلمانوں کو ملا۔ مہاجرین کو ملنے والے کل رقبے کو اگر ہم برادریوں کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ رقبہ جاٹ قوم کو ملا
جو کہ کل کالونی کا تقریباً 36% تھا، یعنی تقریباً 6,75,000 ایکڑ۔ دوسری بڑی گرانٹس ارائیں برادری کو ملی، جو کالونی کا 11% یعنی 2 لاکھ ایکڑ سے کچھ زیادہ تھا۔ واضح رہے کہ ارائیں اور جاٹ اقوام کو ہی ماہر کاشتکار اور کسان سمجھا جاتا تھا۔ 61,000 ایکڑ رقبہ راجپوت برادری، جبکہ 56,000 ایکڑ رقبہ کمبو برادری کو ملا۔ 27,000 ایکڑ رقبہ کم و بیش پٹھانوں کو بھی الاٹ ہوا۔ دیگر گرانٹس حاصل کرنے والی اقوام اور برادریوں میں گجر برادری، آوان، ملک، سید، سیال، کھوکھر، مغل، گکھڑ، برہمن، کھتری، سینی اور ہندو بنیے وغیرہ شامل تھے۔ واضح رہے کہ نان ایگریکلچر کاسٹ ہونے کے باعث راجپوت، سید اور مغل برادریوں وغیرہ کو ملنے والی زمینیں آباد کار گرانٹس میں شامل نہیں تھیں اور نیلامی یا سرمایہ دارانہ گرانٹس کے تحت ان کو ملی تھی۔ مشرقی اضلاع سے آئے مہاجرین کو الاٹ ہونے والی پوری چناب کالونی کے 65% رقبے کے بعد باقی بچ جانے والا تقریباً 35% رقبہ جو اس خطے میں آباد نیم خانہ بدوش قبائل وغیرہ کو ملا، ان میں سے 24% یعنی تقریباً 4.5 لاکھ ایکڑ رقبہ وٹو، کھرل، چدڑ، بھٹی، کھچی، جتوئی، رند، لاشاری اور دیگر برادریوں کے حصے میں آیا، جبکہ باقی کا 11% تقریباً 2,15,000 ایکڑ رقبہ دریا کے کنارے آباد قدیم کاشتکاری سے منسلک ہتھیاریوں کو ملا، جن میں جاٹ، اروڑا، راجپوت اور قریشی برادری کے لوگ نمایاں تھے۔ ان قدیم مقامی خانہ بدوشوں اور کاشتکاروں میں مسلم اور غیر مسلم دونوں اقوام ہی شامل تھیں۔ گوگیرا برانچ کینال پر 70,000 ایکڑ زمین فوجی پینشنرز کو الاٹ کرنے کے لیے مختص کر دی گئی۔ کینال کالونیز میں یہ پہلا موقع تھا جب فوجی مقاصد کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر زمین کا ٹکڑا مختص کیا گیا۔ اس حکومتی پالیسی کا مقصد لوگوں کی فوج میں شمولیت میں دلچسپی کو برقرار رکھنا اور اس میں مزید اضافہ کرنا تھا۔ دیگر 3 اقسام کی الاٹمنٹس جو آباد کار، یومن، سفید پوش اور نیلامی وغیرہ کے تحت یا رئیس گرانٹس کے تحت ہوئیں، ان زمینوں میں بھی علاقوں، برادریوں اور قوموں کے علاوہ فوجی خاندانوں سے تعلق کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا اور اس کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اسی طرح گوگیرا برانچ پر 6,000 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ پولیس اہلکاروں کے لیے مختص کی گئی۔ یہ ایک اور مثال تھی کہ کس طرح برٹش حکومت زمینوں کی تقسیم کے ذریعے مختلف طبقات کو خوش رکھتی تھی اور اس طرح اپنے اقتدار کو طول دینے میں وہ برصغیر میں کامیاب رہے۔ مشرقی علاقوں سے آ کر آباد ہونے والے جاٹ اور ارائی برادری کے لوگ ماہر کاشتکار تھے۔ ان لوگوں نے سامان اور زرعی پیداوار کی ترسیل کے لیے اس خطے میں پہلی بار گڈھا یعنی کارٹ یا چھکڑا متعارف کروایا، جو یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ مقامی لوگ سامان کی ترسیل کے لیے اونٹوں یا گدھوں وغیرہ پر ہی اس سے پہلے انحصار کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے سڑکوں کا نظام بہتر ہوا، دیہاتیوں نے نقل و حمل کے لیے گڈھے یا کارٹ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ بعض خاندانوں نے اسے بطور پیشہ بھی اپنا لیا اور یہ گھٹا یا کارٹ یا ریہڑی ان کے لیے ذریعہ معاش بن گیا۔ ایسے ہی مقامی خانہ بدوش اور ہتھیاری جانوروں کے گوبر کو خشک کر کے اسے بطور ایندھن استعمال کیا کرتے تھے، لیکن نئے آنے والے مہاجرین نے گوبر کو زمینوں کی زرخیزی کے لیے بطور کھاد استعمال کرنے کے طریقے سے ان کو متعارف کروایا۔ دوستو، برٹش انڈین حکومت ایک طرف جہاں دریائے چناب سے نہریں نکال کر اس وسیع و عریض علاقے کو سیراب کرنے کے لیے نہریں کھود رہی تھی، تو وہیں اس نے ان نہروں کے اونچے کناروں کے ساتھ ساتھ سڑکیں بھی بنائیں۔ لائل پور اور اس کے نواح میں دیگر نئے بننے والے تمام ٹاؤنز میں غلہ منڈیاں اور گودام وغیرہ بننے لگے۔ اس کالونی کے آغاز سے پہلے جنگ ایک سڑک کے ذریعے چیچا وطنی سے منسلک تو تھا، لیکن باقی علاقے صرف کچی پگڈنڈیوں وغیرہ پر ہی مشتمل تھے۔ ان نئے بننے والے ٹاؤنز اور غلہ منڈیوں کو سڑکوں کے جال کے ذریعے ایک دوسرے سے اور لائل پور سے ملایا گیا۔ کالونی کو ریلوے کے نظام سے بھی منسلک کیا گیا تاکہ اس علاقے اور آس پاس کے دیگر علاقوں سے آنے والی زرعی اجناس، خاص طور پر گندم اور کپاس کو کراچی پورٹ کے ذریعے برطانیہ اور یورپ کی مارکیٹس تک پہنچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں 1892 میں وزیر آباد جنکشن اور لائل پور کے درمیان ریلوے لنک کی تعمیر کا آغاز ہوا، جو 1895 میں مکمل ہوا، جس سے اس کا رابطہ گوجرانوالا، راولپنڈی اور لاہور سے
جڑ گیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں 1899 میں اسی ریلوے ٹریک کے ذریعے ٹوبا ٹیکسنگ اور سال 1900 میں خانے وال جنکشن سے اس کو منسلک کر دیا گیا۔ خانے وال جنکشن پہلے سے براستہ ملتان اور سکھر کراچی سے جڑا ہوا تھا۔ یوں لائل پور کو بذریعہ ریل کراچی پورٹ تک رسائی بھی میسر آ گئی۔ چند سالوں میں کپاس اور گندم کی بھرپور پیداوار دینے والا یہ خطہ ایگریکلچر ہب بن گیا اور تیز رفتاری سے ترقی کرنے لگا۔ 5 کروڑ 30 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والی جناب کالونی نے قیام پاکستان تک اپنی لاگت کا 12 گنا سے بھی زائد ریونیو پیدا کر کے برٹش حکومت کو دیا۔ یوں یہ پروجیکٹ انتہائی کامیاب مالی طور پر رہا۔ قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد لائل پور اور اس کے نواحی علاقوں میں سینکڑوں کاٹن میلز اور ٹیکسٹائل فیکٹریاں قائم ہونے لگیں۔ برٹش انڈسٹریل سٹی مانچسٹر کی طرح لائل پور بھی انڈسٹریل ریولیوشن کا مرکز بن گیا اور اسے پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جانے لگا۔ یہاں کی تیار کردہ ٹیکسٹائل مصنوعات نہ صرف ملکی ضروریات پورا کرتی رہیں بلکہ بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد بھی کی جاتی رہیں۔ برآمدات کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ 1891 میں جناب کالونی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے یعنی لائل پور کے آباد ہونے سے پہلے اس خطے پہ آباد لوگوں کی تعداد صرف 60,000 تھی، لیکن 10 سال بعد ہونے والی مردم شماری میں لائل پور کی آبادی میں 10 گنا اضافے سے یہ تقریباً 6 لاکھ ہو گئی، جبکہ انگریز دور میں ہونے والی 1941 کی آخری مردم شماری میں ضلع لائل پور کی آبادی 14 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس وقت یعنی آج ضلع فیصل آباد 6 تحصیلوں فیصل آباد سٹی، فیصل آباد صدر، جڑاوالا، سمندری، تاندلیہ والا اور چک جھمرا پر مشتمل ہے، اور اس ضلع کی آبادی تقریباً 80 لاکھ ہو چکی ہے۔ دوستو، تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ 1947 کی بر صغیر کی تقسیم میں ان لاکھوں مہاجرین کو جو پنجاب کے مشرقی اضلاع سے آ کر لائل پور اور نواح میں آباد ہوئے تھے، جن کی محنت اور قربانیوں سے یہ بے آباد خطہ سرسبز و شاداب علاقے میں اور ایک انڈسٹریل سٹی میں بدل گیا تھا، ایک بار پھر ہجرت کر کے انہیں واپس اپنے آبائی علاقوں میں جانا پڑا۔ 1947 میں دونوں اطراف ہونے والی ہجرت اور برپا ہونے والے فسادات کا 50 برس پہلے کالونی کی تعمیر اور آباد کاری کے وقت برٹش کو شاید اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ پنجاب کے ڈیموگرافکس میں کی جانے والی یہ تبدیلی مستقبل میں کتنے بڑے انسانی المیہ کا باعث بنے گی۔ دوستو، پنجاب کینال قانونی سیریز کی یہ دوسری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ پنجاب کینال کالونیز پروجیکٹ کی اگلی کالونیز میں کیا ٹوسٹ آیا، اس سب کو جاننے کے لیے اس سیریز کی اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی معلوماتی، تحقیقاتی، تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔